بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ نبوت، ختم نبوت اور امامت کے متعلق ہوگی۔ نبوت جو بھی ادیان گزرے ہیں، الہی ادیان، وہ نبوت ان میں تھی کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معاد اور قیامت کے متعلق الہی ادیان تاکید کرتے رہے ہیں۔ تو نبی جو ایک حضرت آدم سے سلسلہ چلا اس عالم میں، تو یہ سلسلہ چل کے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ختم ہوا۔ اب ایک تو ان کی تعریف ہے کہ نبوت کہتے کسے ہیں، نبی کون ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ختم نبوت کیوں ہوئی، اور پھر امامت کا نبوت سے کیا ربط ہے۔ کہتے ہیں کہ ویسے تو نبوت چاہے رسالت، ان دو میں جو نبی ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے اس کے لیے ولایت شرط ہوتی ہے کہ وہ ولی ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی ولی نہ ہو اور نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو۔ ولایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ اور دو عہدے ہیں، نبوت اور رسالت، یہ عطا کرتا ہے۔ تو نبوت اور رسالت جو ہے یہ وہابی چیز ہے، ولایت جو ہے وہ کسبی چیز ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ولایت میں ہوتا کیا ہے کہ ولایت میں ولی اس اتصال کے نتیجے میں، اس ذات میں فانی ہونے کے نتیجے میں معارف الہیہ کو ڈائریکٹ جو اخذ کرتا ہے اس کا نام ولایت ہے۔ وہی جو ڈائریکٹ وہاں پہ اخذ کیے ہیں، تو اب نبی انہی میں سے ایک نبی بناتا ہے اور رسول بھی ولی کو ہی بناتا ہے۔ تو حضرت آدم سے جو سلسلہ چلا اس عالم میں، تو حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے۔ تو نبوت میں ہوتا یہ ہے کہ نبوت میں واسطہ آ جاتا ہے کہ وہ واسطے کے ذریعے سے معارف الہیہ کو اخذ کرنا، جبرائیل علیہ السلام یا جو بھی جو ہے نا وہ فرشتے تھے۔ تو یہ جو نبوت کا سلسلہ چلا اس میں 1,24,000 انبیاء ہے، ان میں 5 بڑے نبی تھے جن کو اولو العزم نبی کہا جاتا تھا، اور 313 رسول تھے جن کو رسالت عطا ہوئی تھی۔ تو ولی، نبی، ولایت، نبوت اور رسالت۔ اب جو اولو العزم نبی ہیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اب نبی اور رسول، یہ جو ایک سلسلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام اور سسٹم کو یعنی قائم و دائم رکھنے کے لیے اور منظم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ کچھ انبیاء کو صحیفہ آسمانی عطا کی ہے اور کچھ کو الہی شریعت عطا کی۔ تو وہ جو شریعتیں جن انبیاء کو عطا ہوئی کہ جن میں وہ فرشتہ واسطہ ہوتا تھا نبوت میں، تو اس فرشتے کے ذریعے سے یا صحیفے نازل ہوتے تھے صحیفوں کی صورت میں، یا ہوتا یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں کتاب مقدس نازل ہوتی تھی، جیسے تورات، زبور، انجیل، قرآن ہے وہ۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا چلتا یہ جب ہمارے پیغمبر پہ آیا، چونکہ ولایت جو ہے وہ نبوت کا باطن ہے،
باطن نبوت اور باطن رسالت کیا ہے وہ ولایت ہے، اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھی وہ حقیقت میں سے جس کو جو کچھ بھی عطا ہوا تو اس کو اتنے درجہ کی نبوت اور رسالت بھی عطا ہوئی، جتنا درجہ اس کو اس حقیقت محمدیہ میں سے عطا کیا گیا اتنا ہی درجہ بڑا درجہ اس کو نبوت اور رسالت کا ملا، یعنی اتنا ہی وہ بڑا نبی یا بڑا رسول بنا۔ یہاں تک کہ جو اولو العزم نبی تھے، اولو العزم کے پاس جو ہے نا وہ ولایت کا درجہ زیادہ تھا، حقیقت محمدیہ میں سے ان کو زیادہ عطا ہوئی تھی، تو جن کی بنیاد پہ ان کو اولو العزم نبی قرار دیا گیا۔ تو یہ سلسلہ جب چونکہ وہ حقیقت اس عالم میں اس جب کائنات کی خلقت ہوتی ہے، تخلیق کائنات میں وہ حقیقت محمدیہ واسطہ ہے، حقیقت محمدیہ کائنات مخلوقات اور خدا کے درمیان واسطہ ہے۔ پھر جب اس عالم یہ عالم بھی جب ان سے وجود میں آیا تو بھی انسان کامل جو تھا حقیقت محمدیہ اس کا پہلا رتبہ تھا، لیکن عالم مادہ میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام کو برعکس کرا دیا کہ حضرت آدم سے سلسلہ چلا یہاں تک کہ وہ حقیقت محمدیہ کا جب بطور کامل ظہور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر و بدن مبارک کے میں جب اس کا بطور کامل ظہور ہوا حقیقت محمدیہ کا، تو اب جس کا انتظار تھا وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہو گیا، تو یہاں پہ آ کے پھر وہ نبوت تشریح اور رسالت بھی ختم ہو گئی۔ جب یہ ختم ہوئی تو اس سلسلے کو کہا جاتا ہے کہ نبوت تشریح اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ نے الہام کا سلسلہ، ولایت کا جو سلسلہ تھا اس کے متعلق کوئی ہمارے پاس نہ آیت ہے نہ ہی کوئی حدیث ہے کہ ولایت اور الہام کا دروازہ کیا ہے وہ بند ہوا، وہ اس چیز اس کے مراحل کشف و شہود الہام اور بڑے اس کے درجات ہیں، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں یہ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں کے خاتم ہیں جن کے اوپر نبوت کیا ہے آ کے اختتام کو پہنچتی ہے، تو وہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے نبوت کے خاتم نبوت تھے، کہیں پہ نہیں کہا گیا کہ خاتم ولایت کی بات نہیں ہوئی۔ البتہ چونکہ بعض لوگ پیغمبر کے بعد بھی مختلف ادوار میں عورتیں مرد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو ایک زمانے میں وہ ایک عورت تھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کی دلیل یہ تھی کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ خاتم النبیین کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ نبیہ نہیں آئے گی، نبیہ یعنی مذکر کی نفی ہوئی ہے، یعنی مؤنث کی نفی نہیں ہوئی، تو لہذا کوئی یعنی کیا مشکل ہے کہ میں ایک خاتون ہو کے ایک نبی بن سکتی ہوں، تو مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے اور میں نبیہ ہوں، تو نبیہ کیا ہے اس کی بات نہیں کی گئی قرآن میں۔ تو پھر وہ بہت سارے علماء تھے جو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ نے جن سے نبی کی نفی کی ہے، چاہے جنس مذکر ہو یا مؤنث، جن سے نبی نہیں کہ خاتم ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ جو شریعت تو تھا وحی کا سلسلہ جو تھا وہ منقطع ہو گیا۔ اب جو ولایت اور الہام کا جو دروازہ تھا وہ پھر آگے جاری رہا، اس سلسلے کو اچھا پھر ایک سلسلہ تھا امامت جو تھی وہ کیا کہتے ہیں، قرآن میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، جب حضرت ابراہیم کے مختلف امتحانات سے اللہ نے آزمایا
کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اب ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں، تو پھر فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، پروردگارہ کیا میری اولاد میں بھی امامت ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا لا ینال احد الظالمین، میرا یہ عہد ظالمین تک کو نہیں پہنچے گا، یعنی جو یعنی گنہگار لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں نفس کے اوپر، تو گنہگار لوگ وہ امام نہیں بن سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اس کے بعد اللہ نے امامت عطا کیا۔ تو بہت سارے انبیاء، کچھ انبیاء تھے جو رسول بھی تھے، نبی بھی تھے اور امام بھی تھے، جیسے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح تھے، ان سے بڑا کوئی امام، نبی، رسول نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا خاتمہ ہوا، ختم نبوت کے بعد جو ہے ایک سلسلہ امامت شروع ہوا۔ امامت میں چونکہ بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ولایت ہے، تو ولایت کی بنیاد پہ اللہ نے کچھ شخصیات کو امام قرار دیا ہے، اور وہ امام جو ہیں انہوں نے نبوت کے سلسلے کو آگے باقی رکھنا ہے، جو نبوت کا روحانی، علمی اور معنوی جو جہت ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امامت کو قرار دیا ہے۔ تو اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو امام مانتے ہیں، امام مہدی سے لے کر امام مہدی تک، یہ جو نظریہ امامت ہے وہ نظریہ ختم نبوت سے سازگار نہیں ہے۔ اس کو آپ کیسے سازگار مانتے ہیں ختم نبوت سے؟ کہ آپ امام کو بھی وہی درجہ دیتے ہیں، نبی کو بھی، تو پھر جب ہم کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ وہ الفاظ کا ہی وہ ہے، وگرنہ تو امام تو وہی کچھ کر رہا ہے جو نبی کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے کچھ جو ہے نا وہ پوائنٹس ہیں کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، نبوت کے بعد درجہ امامت پہ فائد ہوئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض انبیاء امام بھی تھے۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبوت تو رسالت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا ہوئی، تو یہ دوسرا نقطہ بھی ثابت ہو گیا کہ درجہ امامت نبوت سے برتر ہے، دونوں اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہیں، اللہ کی طرف سے دونوں عطا کردہ چیزیں ہیں۔ امامت بھی ہے، اللہ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، امام میں بناتا ہوں۔ امام کو لوگ امام کسی کو نہیں بنا سکتے، خلیفہ بنا سکتے ہیں، امام نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اب تیسرا نقطہ یہ ہے کہ نبوت کے لیے، امامت کے لیے نبوت شرط نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے معیار فضیلت ولایت ہے، چاہے وہ نبوت ہو چاہے رسالت ہو، معیار فضیلت وہ ولایت ہے کہ جس کی بنیاد پہ جتنی ولایت کا درجہ بڑا ہوگا اتنے بڑے درجے کی آپ کو نبوت اور رسالت عطا ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ امامت کے لیے نبوت شرط نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے معیار فضیلت ولایت ہے، اور یہ ولایت اکتسابی ہے، نبوت و امامت وحبی ہے۔ اچھا، اور امامت میں ولایت جو ہوتی ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے، لہذا تب ہی تو ایک امام نبی سے افضل ہو سکتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ ولایت کی بنیاد پر، کہ ولایت کا درجہ اگر ایک امام میں بڑا ہے تو وہ ایک اس نبی سے کہ جس کے اندر ولایت کم ہے اور نبی نبوت عطا ہوئی ہے، تو اس سے افضل ہو سکتا ہے اگر وہ نبی خود امام نہ ہو، اگر امام ہو تو پھر تو بات علیحدہ ہے۔ اچھا، چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ولایت میں ولی بغیر واسطے کے معارف الہیہ کو اللہ تعالیٰ سے اخذ کرتا ہے،
اور نبوت میں واسطہ آ جاتا ہے، وہ فرشتہ واسطہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے ساری چیزیں بتاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی نبوت جو تھی یہ ہمارے نبی پر آ کر ختم ہو گئی، جسے نبوت تشریعیہ کہا جاتا ہے۔ اس نبوت تشریعیہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دین جو تھا، دین جو ہمارے پاس قرآن کے اندر موجود ہے، پیغمبر کی ذات جو قرآن کو لے کر آئے اور اس میں دین جو تھا وہ بیان کیا اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن جو ہے میں نے دین کو کامل کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دین جو تھا وہ کامل صورت میں موجود تھا، لیکن پیغمبر کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا۔ اب پیغمبر کے بعد جب امامت کا جو سلسلہ تھا، اس سلسلے کی بنیاد پر وہ کامل دین جو پیغمبر کے زمانے میں تھا اس کی تفصیل، تفسیر اور اس کی تطبیق جو تھی وہ اس کو پیغمبر نے امامت کے سپرد کر دیا۔ جب امامت کے سپرد اس وجہ سے کیا کہ امام ولایت اور الہام الہی سے مدد لے کر دین کی حقیقی تفسیر اور حقیقی وضاحت قیامت تک آنے والی نسل بشریت کے لیے بیان کریں گے۔ لہذا فرمایا کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کی تعویل نہیں جانتے مگر اللہ، اور راسخون فی العلم جو ہیں وہ تعویل کو جانتے ہیں۔ یعنی جو تعویل اس کے باطن میں جو معنی ہے نا، اس کو وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تعویل زمانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے ایک زمانے میں ایک بطن، پہلے بطن کی ضرورت ہو، دوسرے زمانے میں دوسرا بطن، تیسرے زمانے میں تیسرا۔ تو امام کا کام یہ ہے کہ اس کی تعویل سے تمسک کر کے، تعویل کو سمجھ کر دین کی جو جزیات ہیں وہ بیان کرنا امامت کا کام ہے۔ تو اس وجہ سے وہ دین جو پیغمبر کے زمانے میں کامل موجود تھا اور تمام کامل ہو گیا، تو اس کی جزیات کی جو ہے اور ان کی تفصیل اور تفسیر جو ہے وہ امامت کے سپرد کر دی گئی۔ جب امامت کے سپرد کی تو اب حضرت علی علیہ السلام سے امامت کا آغاز ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ امامت کا جب آغاز ہوا تو اسی وجہ سے فرمایا پیغمبر نے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ تو اس دروازے سے بہت سارے شاگردوں نے تفسیر قرآن میں لوگوں نے شاگردی اختیار کی۔ سب سے بڑے شاگرد حضرت ابن عباس تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس امام علی کے شاگرد تھے۔ حضرت ابی ابن کعب، عبداللہ بن مسعود، سب کے مکتب ہیں تفسیر میں، سارے کے سارے منتہی ہوتے ہیں حضرت علی پر، ختم ہوتے ہیں حضرت علی پر۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے سارے شاگرد تھے۔ تو اب حضرت علی علیہ السلام جو اتنی تفسیر قرآن کی ایک دفعہ وہ بیان کرنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پوری رات گزر گئی۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا اب تو اذان کا ٹائم ہو گیا اور ابھی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ قسم خدا کی اگر یہ شب و روز کا سلسلہ چلتا رہا تو میں علی بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتا رہوں گا اور کیا کہتے ہیں آگے بڑھ ہی نہیں سکوں گا۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ اس کی بطن میں گہرائی میں جا کے وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب حضرت علی سے وہ سلسلہ چلا۔ حضرت علی نے پھر امام حسن کو امام بنایا، امام حسن امام حسین کو، پھر امام زین العابدین، پھر امام باقر، اور یہاں تک یہ سلسلہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا۔ تو آپ نے بیٹھ کر وہ دین جو کچھ امام علی علیہ السلام سے اور امام علی نے پیغمبر سے لیا، تو اس کی تفسیر تا قیامت لوگوں کے لیے
پیش کی۔ تو امام کا کام جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ زمانے میں آنے والی جتنے مسائل ہیں وہ پیغمبر جو کچھ بیان کر گئے ان سے تمسک کر کے ان کی جزیات کو جاننا یہ امام کا کام ہے، جزیات کو جان کر زمانے پہ منطبق کرنا۔ تو لہذا ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق کیا ہے وہ کلی وہ جو کامل دین تھا اس کو منطبق کر سکے جزیات پر۔ تو اس وجہ سے وہ امامت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہر زمانے میں ایک امام موجود تھا جس کا آج تک سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا، اور زمانے کے امام کے وجود سے ہی زمین و آسمان باقی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں وَبِجُمْلِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، جن کی برکت سے دنیا جہان کو رزق ملتا ہے۔ وَبِجُمْلِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، جن کے وجود سے زمین و آسمان باقی ہے۔ تو یہ زمین و آسمان ان کے وجود سے ہی باقی ہیں اور ان کے وجود کے زمین سے اٹھنے سے نظام عالم بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت ساری روایات ہیں جس میں مولا فرماتے ہیں لولا الحجت لسخت الارض بعلیہا، اگر ہم زمین پہ نہ ہوں یا ہم میں سے کوئی امام نہ ہو تو عالم کا نظام جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ امام یہ وہی ولی مطلق ہے کہ جن کے درمیان کائنات گھوم رہی ہے، تو جن کے وجود سے کائنات ہے وہ کائنات کی جو جسد بلا روح ہے اور جس کائنات کی روح کیا ہے وہ ولی مطلق ہے، وہی امام ہے، اور یہ امام ہر زمانے میں موجود تھا، موجود ہے اور موجود رہے گا۔ اسی وجہ سے نظریہ شیعہ اسرا شریعہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام موجود ہے پردہ غیبت میں، کہ 255 میں ولادت ہوئی، 5 سال کی عمر میں 260 میں غائب ہوئے، 260 سے 329 ہجری تک ان کا غیبت صغرا کا زمانہ تھا، اور 329 سے لے کر اب تک تا ظہور امام مہدی یہ اس کو غیبت کبریٰ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ غیبت کبریٰ ہے، اس میں امام مہدی علیہ السلام کیا کہتے ہیں موجود ہیں، اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں غیبت کبریٰ میں وہ انسان کامل ہیں کہ وہ جن کے توسط سے کائنات کیا ہے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب اسی کے اوپر کہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود سے دنیا قائم ہے اور وہ سب کچھ ہے۔ ایک میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کو بھی سننا ہے، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے تیمور صاحب، خاص کر آپ کے لیے۔ استاد ہیں آغا تہرانی، ایران میں ایک ہوتے ہیں، وہ ایک دن فرما رہے تھے کہ نوجوانی کے زمانے میں ہم ایک دن آیت اللہ سید ابو الکریم کشمیری کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک عبد الکریم کشمیری صاحب تھے، ایک آیت اللہ مجتہد تھے ایران میں۔ وہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ بہت بڑے عارف تھے کشمیری صاحب، یہ ابھی ہوئے ہیں۔ وہ یعنی ان کے زمانے میں ان کے بارے میں بہت مشہور تھا قوم میں کہ یہ جو اصلی حقیقی صورتیں ہیں نا کائنات کی اس کو دیکھتے ہیں جو ہے نا وہ، تو لہذا ان کے پاس لوگ اسی وجہ سے بعض تو ڈرتے تھے کہ کہیں ہم جائیں اور ہماری اصلی شکل ہی نہ دیکھ لیں جو ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ سید ان کا نام وہ کشمیر کے تھے، ابو الکریم کشمیری، کہتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر تھے، یہ واقعہ ہم نے خود ان کی زبانی سنا ہے کہ کشمیری صاحب نے بیان کیا کہ ہندوستان میں ایک سادھو تھا، سادھو سنیاسی کوئی ہوتا ہے میرے خیال میں، کیا کوئی سادھو جو بھی ہے، جس کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ اگر کسی شخص اور اس کی ماں کا نام اسے بتایا جائے تو وہ سادھو یہ بتا دیتا تھا کہ وہ شخص زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ کسی شخص کا نام اور اس کی ماں کا نام جب بتایا جاتا تھا
تو وہ یہ بتا دیتا تھا کہ وہ شخص زندہ ہے یا مر چکا ہے یا کہاں دفن ہے۔ تو وہ استاد تہرانی صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے خود کچھ لوگوں کے، یہ کریم کیا کہتے ہیں خود کشمیری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس سادھو سے کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھا، کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ مثلا یہ لوگ نام لیا اور ان کی ماں کا نام لیا، تو انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا۔ مثال کے طور پہ ایک آغا بروجردی صاحب تھے، ان کے متعلق کہتے ہیں ہمارے استاد تھے، پوچھا کہ وہ کہاں پہ ہے، وہ ہندوستان میں تھے، ان کے نام لیا ان کی ماں کا، تو کہتے ہیں بروجردی یہ قوم 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 ایسے دو لفظ کے قوم 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 میں ہے، یعنی سادھو نے کہا۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر کہا، پوچھا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، تو وہ سادھو کہتا ہے مردہ مردہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مر بھی چکے تھے کافی عرصہ پہلے بروجردی صاحب۔ تو کہتے ہیں ایت اللہ کشمیری، چونکہ کشمیر کے تھے، یہ کشمیری صاحب کشمیر کے تھے اور ہندوستانی زبان بھی، ہندی بھی جانتے تھے، تو کہتے ہیں کہ اس سادھو میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ یہ بھی سمجھ لیتا تھا کہ آپ کی مراد کون ہے۔ مثلا چونکہ آپ نام بتائیں کہ مثلا جی زید بن فاطمہ، ماں کا نام فاطمہ نام ہے، تو اب بہت سارے کائنات میں گزرے ہوں گے زید اور ان کی ماں کا نام فاطمہ ہوگا، لیکن وہ یہ بتا دیتا تھا کہ آپ کس زید اور آپ کے ذہن میں کس زید کا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ سمجھ لیتا تھا کہ آپ کی مراد کون ہے، کیونکہ نام بہت سے ایک جیسے ہوتے ہیں، شاید پوری دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہوں جن کا نام محمد ہو اور ماں کا نام مثلا فاطمہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن اسے پتا ہوتا تھا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، کون سے محمد بن فاطمہ کی بات کر رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا، اور پھر اس کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ کائنات کے مشرق و مغرب میں نگاہ دوڑا سکے، مشرق و مغرب میں نگاہ دوڑا سکے اور یہ بتا سکے کہ وہ شخص کہاں پہ ہے، جس کا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں بتا سکے وہ شخص کہاں پہ ہے۔ تو کہتے ہیں اور یہ بھی بتاتا کہ کیا وہ روئے زمین پہ ہے یا زمین کے اندر ہے، یعنی زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ بھی وہ بتا دیتا تھا، یعنی زندہ ہے یا قبر میں ہے۔ تو یہ کشمیری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ میں ان سے اپنے امام زمان امام مہدی علیہ السلام کے متعلق پوچھوں اور دیکھوں کہ حضرت کہاں ہے۔ میں پوچھنا کہ حضرت امام مہدی ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، کہاں ہے۔ کہتی ہے کہ اور یہ دیکھوں کہ یہ سادھو کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اب میں نے، یہ کشمیری صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا ان سے، سادھو سے، مہدی بن فاطمہ کہا تو اس نے کچھ دیر دھیان دیا، پھر کہا میں ایسے کسی شخص کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں، اور جس کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو یہ اس کا نام نہیں ہے۔ اچھا، یہ امام مہدی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے، تو امام مہدی کا نام مہدی نہیں ہے، محمد ہے، اور انہوں نے کہہ دیا مہدی بن فاطمہ، حالانکہ ان کی ماں کا نام فاطمہ نہیں ہے، ماں کا نام نرجس ہے۔ تو کہتے ہیں میں خود اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوا، کشمیری صاحب فرماتے ہیں، جو ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں جس کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کا نام نہیں ہے، میں نے سوچا کہ ہاں صحیح تو کہتے ہیں، میں نے غلطی کی ہے، امام مہدی کا نام محمد ہے اور مہدی لقب ہے ان کا، اور آپ کی والدہ کا نام بھی حضرت فاطمہ نہیں ہے بلکہ نرجس ہے، محمد بن نرجس کے بیٹے، نام محمد اور مہدی لقب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ نہیں بلکہ نرجس ہے۔ میں نے سادھو سے کہا محمد بن نرجس، کہتے ہیں میں نے دوبارہ پھر کہا محمد ابن نرجس۔ تو کہتے ہیں میں نے جب یہ کہا تو میں نے دیکھا کہ کچھ دیر وہ چپ رہا، پھر ایک دم اس کی چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی اور حیران و ششدر خوفزدہ سا گھبراہٹ میں پیچھے ہٹا، اور کئی بار کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا
تو واقعہ سناتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تو آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں میں رونے لگا، کہنے لگے میں نے سادھو سے کہا کہ یہ ہمارے امام زمانہ ہے، تو وہ شخص کہتا ہے میں نے کائنات میں جدھر بھی نظر دوڑائی یہ شخص ہر جگہ موجود ہے۔ سادھو کہتا ہے میں نے کائنات میں جدھر بھی نگاہ دوڑائی یہ شخص موجود ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ موجود نہ ہو۔ یہ وہی نظریہ انسان کامل ہے کہ انسان کامل آج کے دور میں ہوا سید المہدی من ولد فاطمہ۔ تو یہ ایک امام مہدی کہ وہ امامت کا سلسلہ جاری ہے، اور کیا کہتے ہیں آج کے زمانے کے امام مہدی ہے، اور وہ حالت یعنی غیبت میں ہے، غیبت کبریٰ۔ اب کچھ مذاہب کا نظریہ اس سے مختلف ہے کہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو بہرحال جو نظریہ امامت کے قائل ہیں شیعہ اثنا عشریہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام علی سے لے کر امام مہدی تک یہ 12 امام ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، غیبت میں ہیں، غیبت کبریٰ میں ہیں، ان کا ظہور ہوگا، ان کے ظہور سے وہ دنیا پہ آئیں گے، حکومت کریں گے، پوری کائنات پہ حکومت انہی کی ہوگی۔ اسی وجہ سے ان کا نام بھی محمد ہے، اور جس طریقے سے پیغمبر نے حکومت کی تھی اسی طریقے سے ان کی حکومت پوری کائنات پہ ہوگی، اور ان کے پھر وجود، ان کے شہادت سے ہی پھر وہ کائنات کا سلسلہ ختم ہو جائے، وہ قیامت آئے گی ان کے بعد ہی، ان کے جو ہے نا وہ اس کائنات میں اٹھنے سے کے بعد جو ہے۔ یہ ایک نظریہ امامت ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ بہت شکریہ جی جناب۔ کوئی مسئلہ آپ کو پوچھنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ امامت جو ہے وہ غائب کس وجہ سے ہوئی تھی؟ اس کے بہت سارے جو ہے نا وہ علل و اسباب ہیں امام، چونکہ اللہ تعالیٰ ایک تو یہ تھا کہ امامت کو باقی رکھنا چاہتا تھا، اور لوگ امام مہدی کو قتل کرنے کے اس وقت کے جو خلفاء تھے وہ درپے تھے، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ قتل ہوں، چونکہ امام نے تو بعد میں آنا نہیں ہے، ایک ہی امام ہے، تو اللہ اس سلسلے کو باقی رکھنا چاہتا تھا، کائنات کی عمر کو طولانی رکھنا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو غائب کر دیا، وہ کہ انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، وگرنہ ان کا جو حقیقت ہے اصل وہ تو ہر جگہ جہاں نگاہ دوڑائے وہ انسان کامل ہے، وہ موجود ہے، تو ان کو اٹھا لیا گیا وہاں سے۔ یہ تھا جو سر اگر ایسا ہے تو پھر وہ حدیث کیوں ہے کہ اللہ ان کا ایک ہی رات میں دل بدل دیں گے؟ جی وہ حدیث ہے نا کہ حضرت امام مہدی کا دل ایک ہی رات میں اللہ بدل دیں گے، اس سے پہلے ان کو مطلب یہ اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہی مہدی ہیں شاید۔ کن کو پتہ نہیں ہوگا؟ امام مہدی کو؟ نہیں، امام مہدی کو پتہ نہیں ہے، یہ وہ حدیث ہے نا کہ ایک رات میں اللہ ان کا دل بدل دیں گے، ایسی کوئی کن کا حدیث ہے؟ جی نہیں پتہ نہیں، میں نے نہیں پڑھی ایسی حدیث کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں، کتابیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں امام مہدی کے اوپر، بہت زیادہ حدیث ہیں، وہ حالات بھی بیان کر دیے امام پیغمبر نے، امام علی نے، کہ وہ کس زمانے میں ہوں گے اور ان کے زمانے کے حالات کیا ہوں گے، یہ تھا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایسی حدیث کے ایک ہی امام مہدی کو پتہ نہیں ہوگا، امام مہدی کو ظہور کا یہ ہو سکتا ہے کہ ظہور کا پتہ نہ ہو کہ میں نے کب ظہور فرمانا ہے، لیکن یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو ان چیزوں کا جو آپ فرما رہے ہیں تو یہ شاید میں نے حدیث نہیں پڑھی اس کے ساتھ۔